بخشتا تاکہ ہم اس کی پاک حضوری میں آ کر اس کی عبادت کریں، پرستش کریں، مدح سرائی کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ایک بار خوبصورت خداوند کے کلام کے لیے، یسوع مسیح کے لیے، خدا پاک روح کے لیے زوردار تالی بجائیں گے۔ جو بیٹا باہر گیٹ پہ بیٹھا ہے چیکنگ کے لیے، اس بیٹے کے لیے بھی زوردار تالی بجائیں گے، زوردار تالی بجائیں گے۔ میں نے تالی بنا کیوں بجوائی ہے کسی کو پتا ہوگا؟ میں نے بیٹے کو اپریشیٹ کیا ہے، حالانکہ میں نے نہیں اسے کہا یہ خدمت تو نے کرنی ہے یا یہ کام تو نے کرنا ہے، اس کے دل میں یہ بات ہے۔ خدا اپنے لوگوں سے خدمت کرواتا ہے، کتنا دیکھ لے بچہ سا چھوٹا سا، خدمت کا عزم ہے۔ ہمارے دلوں میں کتنا عزم ہے، کتنا عزم ہے۔ آنے والے ابھی میں صبح بڑے غصے میں تھا اور بہت زیادہ غصے میں، لیکن خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند غصے میں بھی اپنے بیٹے بیٹیوں کو سنبھالتا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام مقدس میں سے، 11 بجے شروع کیا، تھوڑا ٹائم ہو جائے تو غصہ نہیں کرنا آج، کیونکہ آپ بھی لیٹ آئے ہیں۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے راست باز آدمی کی اولاد، اور راست باز آدمی جب اپنی اولاد پر لعنت کرتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا ہوتا ہے۔ آج ہم ماں باپ اور اولاد کے بارے میں سیکھنے والے ہیں۔ یہ میرے خیال میں 15 تاریخ کو تھا مدر ڈے، اس کے بعد جون میں فادر ڈے آئے گا، اسے بھی ہم منائیں گے۔ مجھے میرے بیٹے نے سمجھا کہ شاید آج فادر ڈے ہے تو راحتی کو گفٹ دے دیا تھا، تو راحتی کو گفٹ دیا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ فادر ڈے تو ہے نہیں، 1 مہینے کے بعد آتا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے۔ خداوند اسے بہت زیادہ برکت دے، بلیسفل کرے، لیکن فادر ڈے ایک دن نہیں ہوتا، ماں باپ کا ایک دن نہیں ہوتا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر وقت ماں باپ کا ہم دین نہیں دے سکتے، ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن آج ہم سیکھیں گے کہ راست باز آدمی کی اولاد ہوتی کیسی ہے۔ بائبل اگر کہتی ہے تو کیوں کہتی ہے، اور وہ بیٹے بیٹیاں بھی اپنی زندگی پر غور کریں جو اپنی زندگی کا آغاز کرنے سے پہلے ہی دم چھوڑ دیتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ ماں باپ کی عزت کر۔ یسوع نے کہا یہ پہلا حکم ہے، اس کے ساتھ وعدہ دیا۔ وعدہ کیا ہے کہ جس ملک میں، جس جگہ پر، جس علاقے میں تو رہتا ہے، تیری عمر کیا ہوگی؟ دراز ہوگی، بڑھاؤں گا اسے میں۔ یہ بلیسنگ، برکت کا، عمر کی بڑھوتری کا راز ہے۔ اسی لیے تو مقدس موسیٰ نے کہا، حالانکہ پہلے لوگ 969,000 کے قریب، 1,000 تو نہیں، 1,000 برس تو نہیں جیت سکے، لیکن اس کے قریب قریب جا کے لوگ مرے ہیں، اس دنیا سے رحلت کی ہے انہوں نے۔ لیکن خداوند نے کہا کہ انسان جو ہے اپنی روش سے باز نہیں آتا، اپنی غلطی خطاؤں سے باز نہیں آتا، اس لیے اس کی عمر 120 سال میں کر دیتا ہوں۔ عمر 120 کر دی۔ موسیٰ کے دور میں آئے تو خداوند نے موسیٰ پر اس بید کو آشکار کیا، اور موسیٰ کے وسیلہ سے کہا کہ انسان کی عمر جو ہے وہ 70 برس قوت ہو تو 80 برس اوپر کی زندگی جو ہے بونس کی زندگی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع نے تو وعدہ کیا ہے 70-80 برس۔ آج ہمارے نوجوان نوجوانی کی عمر میں کیوں چلے جاتے ہیں، نسلیں کیوں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے بارے میں آج ہم سیکھنے والے ہیں۔ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے گا، ہمارا آج کی مرکزی آیت زبور 112، اس کی پہلی 4 آیات کا ہم مطالعہ کریں گے۔ زبور 112 جی، اس کی پہلی 4 آیات کا ہم مطالعہ کریں گے، غور سے سنیے گا۔ خداوند کی حمد کرو، سب کہیں گے خداوند کی، سب کہیں گے مل کے خداوند کی جی۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے، جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ اونچی آواز میں کہیں، کھانا کھا کے ہیں، ناشتہ کر کے ہیں، اونچی آواز میں بولنا ہے۔
ताकि पता चले कि हम चर्च में बैठे हुए हैं, सुस्ती दूर हो जाएगी हमारी। फिर से कहेंगे, खुदावंद की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल जमीन पर जोर आवर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी, मालो दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अबद तक कायम है। चौथी है, रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है, वो रहीमो करीम और सादिक है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का शुक्र। आमीन। बड़ी खूबसूरत हमने यहाँ पे इन आयात का मुताला किया है कि जो रास्तबाज सादक इंसान है, सच्चा इंसान है, उसकी नस्ल इस ज़मीन पर जोर आवर होगी और मालो दौलत उसके पास होगा और तरीकी में भी नूर उसके घर में चमकेगा। आमीन। कितनी खूबसूरत ये आयत है। अगर हम कलाम के इन हवालों को पढ़ें और जाने कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में तारीकी को रखता ही नहीं। लास्ट संडे हमने तारीकी के बारे में सीखा था। अंधेरों को हमारी जिंदगी से दूर करता है, मुसीबतों परेशानियों को हमारी जिंदगी से दूर करता है। आज हम सीखेंगे उस औलाद के लिए, वो औलाद जो नाफरमानी में जिंदगी बसर करती है और अपनी जिंदगी को उस दौड़ में शामिल होने से पहले ही खत्म हो जाती है। इसके बारे में भी हम सीखेंगे। मेरे साथ एक और हवाला निकालिएगा, मिसाल की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 30वां बाब निकालिएगा। पहले मिसाल की किताब उसका 30वां बाब जी, उसकी 17वीं आयत से पढ़िएगा। वो आंख जो अपने बाप की हंसी करती है, कौन सी आंख? गौर से सुनिएगा, कौन सी आंख? जो अपने बाप की हंसी करती है, जो अपने बाप की हंसी करती है, मजाक करती है, उसका मजाक उठाती है। जी आगे। और अपनी माँ की फरमाबरदारी को हकीर जानती है। वादी के कौवे उसको उचक ले जाएंगे और गिद्ध ये बच्चे उसे खाएंगे। आमीन। ये खुदावंद की तरफ से उस बच्चे पर, उस नाफरमान औलाद पर कर्ज है, यानी कि लानत है। कौन से कौवे उसे उठा ले जाएंगे और गिद्ध के बच्चे उसे क्या करेंगे? खाएंगे। यानी कि नौजवानी में उस दौड़ में शामिल होने से पहले ही उसकी ज़िंदगी जो है वो नाउमीदियों के अंधेरों में, तारीकी में डूब जाएगी। ये उस औलाद के लिए है जो औलाद अपने माँ बाप को नाचीज, हकीर जानती है, उनका मजाक उड़ाती है। इसके बारे में हम बाइबल मुकद्दस में से एक मिसाल सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हम सीखें 13वां चैप्टर निकालेंगे। मिसाल की किताब उसका 13वां चैप्टर और पहली आयत से पढ़ना शुरू कीजिएगा। दानिशमंद बेटा अपने बाप की तालीम को सुनता है, लेकिन ठट्ठाबाज सरजनिश पर कान नहीं लगाता, यानी कि हिकमत पर कान नहीं लगाता। जो अक्लमंद बेटा है, जो समझदार औलाद है, वो अपने बाप की तरबियत को, अपने माँ की तरबियत को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, सीखते हैं। मैंने कहा कि वो नौजवान, आज गौर कीजिएगा अपनी ज़िंदगी पर कि जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो अपनी ज़िंदगी की दौड़ में नाकाम हो जाते हैं, अंधेरों में पड़ जाते हैं, उनकी ज़िंदगी नाकामी में पड़ जाती है। बाइबल मुकद्दस में से अगर आप गौर करें, नूह के बेटों पर कितने बेटे थे? कितने बेटे थे? 3 बेटे थे उसके। गुड, 3 बेटे थे, सम, हाम और याफत। ऐसा ही है। लेकिन
حام نے کیا کیا تھا؟ حام کی زندگی میں کیا ایسا ہوا کہ اس کے باپ نے اس پر لعنت کی؟ اور لعنت جو خدا کا کلام کہتا ہے کہ خداوند جو ہے بدلہ تیسری چوتھی پشت تک کیا کرتا ہے؟ بدلہ لیتا ہے. اسی لیے نوح نے کنعان پر جا کے لعنت کی، اس کی چوتھی پشت پر. کنعان اس کا چوتھا بیٹا تھا، اس پر لعنت کی. اور اگر آپ آج غور کریں کہ حام کی ان 3 نسلوں کو، پیدائش کی کتاب نکالیے گا، نام و باب، پیدائش کی کتاب، اس کا نام و باب. سر 23ویں آیت سے پڑھیے گا، 24ویں آیت سے پڑھیے، 23ویں سے پڑھ لیجیے گا، پتہ چل جائے گا. تب سیم اور یافت نے اپنا ایک کپڑا لیا اور اسے اپنے کندھوں پر دھرا اور پیچھے کو الٹے چل کر گئے اور اپنے باپ کی برامگی ڈھانکی، سو ان کے منہ الٹی طرف تھے اور انہوں نے اپنے باپ کی برامگی نہ دیکھی. جب نوح اپنی مے کے نشہ سے ہوش میں آیا تو جو اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا تھا اسے معلوم ہوا، اور اس نے کہا کہ کنعان ملعون ہو. کون ملعون ہو؟ کنعان ملعون ہو. کنعان پر، اس نے چوتھے بیٹے پر، اپنے پوتے پر. اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ تیسری چوتھی پشت میں سے بھی کیا کرتا ہے؟ بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہے، بدلہ لیتا ہے. خدا کا کلام برحق ہے. آسمان زمین ٹل جائیں گی لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. نوح چونکہ راست باز تھا، بہت سارے پریچر، بہت سارے خدا کے خادم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ باپ کی نہیں بلکہ ماں باپ کی اس نے بے عزتی کی، اس نے ان کی برہنگی کو دیکھا، اسی لیے نوح نے اس پر لعنت کی. اور اگر آج آپ دیکھیں تو کنعان کی نسل کہاں پر ہے؟ بتائیں مجھے. کنعان کی نسل اس دنیا سے ختم ہو چکی ہے. یہاں سے پڑھیے گا 10ویں باب کی 6 آیت سے. اور بنی حام یہ ہے، اور بنی حام یہ ہے، کوش اور غور مصر کیجیے گا، کوش اور مصر اور پوت اور یہ کنعان. تینوں، چوتھا بیٹا کنعان ہے، یہ تینوں جو ہیں آج اس دنیا میں موجود ہیں. مصریوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ جس بھی حالت میں ہے وہ موجود ہے. مصری جو ہے یہ حام کی نسل سے ہے، وہ موجود ہے یہاں پر. اور اگر آپ سوڈان، ایتھوپیا اور مصریوں کو، افریقن کو دیکھیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. یہ تینوں بیٹوں کی نسل یہاں پر دنیا میں موجود ہے. لیکن کنعان کی نسل کہاں پر ہے؟ کنعان کی نسل اس دنیا سے ختم ہو چکی ہے، اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے. جو باپ، جو ماں باپ اپنی اولاد پر لعنت کرتے ہیں، وہ ان کی زندگی میں کام کرتی ہے، ان کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، ان کا دنیا میں سے نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. آج نوجوانوں کے لیے سیکھنے کی بات ہے. ایسی ماں باپ کی عزت کرنا خدا نے حکم نہیں دے دیا 5 کو. اور اگر فضل میں آتے ہیں تو یہ پہلا حکم خدا نے کہا ہے. اس کے ساتھ وعدہ بھی کیا ہے کہ میں تجھے سر بلند کروں گا، تجھے سرفراز کروں گا. تو کنعان پر جب خداوند نے اسے ملعون کہا، اس پر لعنت کی، تو آج اس کی نسل اس زمین پر نہیں ہے. ایک حوالہ نکالیے گا میرے ساتھ بزرگ داؤد کی. اگر آپ دیکھیں تو مثال 13واں باب نکالیے گا. اگر آپ دیکھیں کہ جو راست باز انسان ہے، باپ ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے رویا کو، اپنی میراث کو چھوڑ کے جاتا ہے. راست باز اپنے پوتوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اپنی میراث کو چھوڑتا ہے. جو نیک آدمی ہے. مثال 13واں باب، مثال 13واں باب اس کی 9ویں سوری
22ਵੀं आयत से आप मिसाल की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 22वीं आयत पर गौर करेंगे। नेक आदमी अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ता है, पर नेक आदमी अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ता है, जायदाद छोड़ता है, रोया छोड़ता है। अब उन बेटों पे, पोतों पे डिपेंडेड है कि वो उस मिरास को किस तरह से संभालते हैं। अगर आप गौर करें तो दाऊद ने एक रोया देखी थी, जो खुदा का दिल पसंद बंदा था। उसने रोया देखी कि मैं खुदा का घर बनाऊं, मैं खुदा के लिए एक खूबसूरत हैकल बनाऊं, लेकिन खुदावन ने उससे हुक्म किया कि दाऊद तू हैकल मत बना, क्योंकि तू हैकल नहीं बना सकता, तू जंगजू बादशाह है, तेरे हाथ खून से लथपथ है, तेरा बेटा मेरी हैकल बनाएगा। तो रोया किसने देखी थी? किसने देखी थी रोया? वो ये नहीं कि दाऊद ने रोया देखी तो कुछ छोड़ के नहीं गया, रुपया पैसा जायदाद सब कुछ छोड़ के गया उसके लिए, अपने बेटे के लिए। निकालिए मेरे साथ हवाला, पहली तवारीख उसका 28वां बाब और उसकी 9वीं से 12वीं आयत तक पढ़िएगा। पहली तवारीख उसका 28वां बाब। जो माँ बाप, जो नेक इंसान है, वो अपनी औलाद के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए रोया को, विजन को छोड़ के जाते हैं। अब ये उस पर डिपेंडेड है कि वो औलाद क्या करती है। जी 28वां बाब उसकी 9वीं आयत से पढ़िएगा, गौर से सुनिएगा। रोया देखी किसने? सुलेमान की हैकल कहलाती है। आज वो सुलेमानी हैकल कहा जाता है, लोग सुलेमानी हैकल से पुकारते हैं, लेकिन रोया, विजन, अपनी जिंदगी में अज़म किसने रखा और कन्वर्ट किसने किया? ये रास्तबाज बाप की मिसाल है कि रास्तबाज बाप जो है, माँ बाप जो रास्तबाज हैं, वो अपनी औलाद के लिए विजन को छोड़ के जाते हैं, मिरास को छोड़ के जाते हैं। जी पढ़िएगा।